الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعون الی مغفرۃ من ربکم وجنات عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم. دعی صفت تشریف فرما صدر تنظیم برادر محمد سلمان احمد، ڈاکٹر طلحہ فیاض الدین زونل پریزیڈنٹ، سہیل رضوان سٹی پریزیڈنٹ اور حیدرآباد شہر کے عزیز ممبران، اپلیکینٹس اور ایسوسیٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز ساتھیوں، ایک بہت ہی خوشی کا لمحہ مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے کہ ایک زمانے کے بعد میں ایک گیدرنگ کا ہمیں موقع ملا ہے. سٹی کے ممبران ایک جگہ جمع ہوئے ہیں، کچھ گفتگو ہم یہاں پر آج کریں گے. صدر تنظیم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی انٹریکشن کا موقع ہمارے لیے رہے گا. قبل اس کے کچھ تذکیر جو ہماری ہمیشہ سے روایت رہی ہے وہ میں انشاءاللہ چند لمحات میں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی جگہ لوں گا. عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کے لیے مسابقت کرو. اس آیت کا پہلا ٹکڑا اس طرح سے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی جنت کے لیے مشقت کرو، کمپیٹ کرو. انگلش میں اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو آتا ہے کہ رش ٹورڈز دا جنہ اینڈ فرگیونیس آف یور لارڈ. اللہ تعالیٰ کی فرگیونیس کی طرف جیسے کہ رش، بھاگو، دوڑو، اس کی طرف جد و جہد کرو. جب یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ہم کو جہاں پر احکام بتاتا ہے، ساتھ میں انکریج بھی کرتا ہے اس طرح کی آیات کے ذریعے سے کہ مسلمان جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہیں وہ اس جنت کی طرف بھاگیں، اس کی طرف جد و جہد کریں. جہاں پر ہم بھاگ دوڑ کی بات کرتے ہیں، یہ آیت ہم کو یہ اس بات پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ یہ کیا چیز تھی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مشقت کرو، کہ تم کمپیٹ کرو، تم بھاگو اس کی طرف. جب ہم تحریک اسلامی میں ہوتے ہیں اور ہم ایک ایسے آرگنائزیشنل سیٹ اپ کے اندر کام کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہم کو سملیرٹیز محسوس ہوتی ہیں. ہم ایک دوسرے کے جو ممبرس یونٹ میں ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں. ایک ممبر میرے ساتھی ہیں، ان کا کیا کنٹریبیوشنز رہے ہیں، تو اس کے طرف ہم دیکھتے ہیں. ایک نیچرل ہیومن پروسیس ہے کہ وہ دوسروں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتا ہے کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سبقت یا پھر جد و جہد کی جو بات کر رہے ہیں وہ اسی کی طرف ہے. جد و جہد ہم اسٹرگل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر بھی اسٹرگل کرتے ہیں، ان سے انسپریشن حاصل کرتے ہیں. جہاں پر ہم اس موقع پر آ کے ٹھہر جائیں جہاں پر ہم یہ مان لیں کہ یہ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں، میں جو بھی ایکٹ کر رہا ہوں، یہ میرے لیے کافی ہے. میں اب تک جو بھی کام کیا ہوں اگر میں اسی کو کنٹینیو کروں تو یہ میرے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گی. میرے ایفرٹس جو میں ابھی لگا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یہ میرے لیے کافی ہے. اگر یہ کوئی انسان سوچ لیتا ہے اپنے اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کا اس کے ذہن میں بات پیدا ہو جاتی ہے تو پھر یاد رکھیے وہاں سے اس کا زوال شروع ہوگا. وہ انڈیویجول کا بھی وہاں سے زوال شروع ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ اس آرگنائزیشن کا ہو یا پھر اس کوئی بھی گروپ ہو، اگر وہ سوچے کہ میں اسٹیٹس کو مینٹین کروں تو پھر وہاں سے اس کا ڈاؤن فال سٹارٹ ہوگا. یہاں پر اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ہمیں کہہ رہا ہے کہ تمہیں کو مشقت کرنی ہے، اسٹیٹس کو میں مینٹین ہو کر نہیں رہنا ہے. جو آپ اب تک عمل کرتے آ رہے ہو وہ تمہارے لیے لاسٹ نہیں ہے، بلکہ اپنے سچویشن کو، آپ کی پوزیشن کو ہمیشہ آگے بڑھاتے جانا ہے. آپ کچھ ایفرٹس آج 50% لگائے ہیں تو دوسرے دن 60% ہو، تیسرے دن 70% ہو. آپ کو ایک ہر دن گزرتا ہوا آپ کے اس ایفرٹس کے اندر بڑھتے چلے جانا ہے. جو شخص بھی
اپنے اسٹیٹس کو مینٹین کرتا ہے اس کے اندر کچھ کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں. مطلب ایک عام طور پہ محسوس ہوگا کہ اگر کوئی اسٹیٹس کو سمجھ رہا ہے کہ ہاں بھائی بازو والا بھی اتنا ہی کر رہا ہے تو میں بھی اتنا ہی کروں, یہ کافی ہوگا میرے لیے. اگر ایسا کوئی سمجھ لیتا ہے تو پھر اس کے اندر ایک منافقت والی صفت پیدا ہو جاتی ہے. ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ منافقوں کے لیے سب سے سخت اور کٹھن نمازوں میں 2 نمازیں ہیں, وہ ہے فجر کی اور پھر عشاء کی. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ فجر اور عشاء کے ٹائم پہ, کیونکہ وہ زمانے میں لائٹ اور اس طرح کا انتظام نہیں تھا, تو رات کے ٹائم پہ وہ مسجد میں آیا کرتے تھے. تو وہ ٹائم پہ منافقین جانتے تھے کہ یہ تو مطلب بالکل قریب آئے تک لوگ ایک دوسرے کو نہیں پہچان سکتے, تو اس موقع پر وہ لوگ وہ نماز چھوڑ دیتے تھے. منافقین کی صفت یہی ہوتی ہے نا کہ وہ لوگوں کے لیے عمل کرتے ہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں. تو جب کوئی اسٹیٹس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ ہاں بھائی وہ ہم برابر ہیں یا پھر انہوں بھی اتنا ہی کر رہے ہیں, میں بھی اتنا ہی کروں, تو پھر یہ جو کہ ایک صفت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ کہف کے اندر ان افراد کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا میں ان لوزرز کا یا پھر جو لوگ لاس میں ان کا ذکر نہ کروں, ان کی کیا صفت ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو اس دنیا کے اندر جدوجہد کرتے ہیں اور ایفرٹس لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح عمل کر رہے ہیں, مگر واقعہ یہ ہے کہ وہ راہ راستے بھٹکے ہوئے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ میں جو ایفرٹس لگا رہا ہوں, میں جتنا عمل کر رہا ہوں, یہ میرے لیے کافی, اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو رہا ہے, مگر ایسا نہیں ہے. انسان جو کہ اپنے ایفرٹس کے اندر اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے ہر دن آگے بڑھتے رہنا چاہیے. احسان کی ایک کیمپین ہم ریسنٹلی ہمارے لاسٹ منتھ پچھلے 2 مہینے پہلے ہماری یہ گزری ہے. آپ نے اس پر کئی ساری تذکیر سنی ہوگی کہ احسان کا معاملہ کیا ہے. آپ کو ہر دن اپنے ایکسلنٹ کو چھینا ہے, ایکسلنٹ کو اچیو کرنا ہے. آپ کا ہر دن ایکسلنٹ ہو, کوئی بھی معاملہ ہو, چاہے وہ آرگنائزیشنل ہو یا پرسنل ہو یا پھر کسی بھی معاملے میں, جب تک آپ ایکسلنٹ کو اچیو کرنے کی کوشش نہیں کریں گے وہاں پر آپ احسان کا معاملہ نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ جو کہ محسنین کو پسند کرتا ہے, محسنین کو پسند کرتا ہے, تو ان کی کچھ صفات ہیں. ان صفات کے سلسلے میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند کرتا ہے, اور ان صفات کو اپنانے سے ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کے اندر شامل ہو جائیں گے. محترم ساتھیوں, یہ جو سیلف سیٹسفیکشن آ جاتا ہے ہمارے اندر کہ میں جو کام کر رہا ہوں, یہ لاکھوں ہزاروں نوجوان ہیں جو یہ کام نہیں کر رہے ہیں, میں تو 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں, کئی ایسے نوجوان ہیں جو صرف نماز جمعہ کے لیے آتے ہیں, تو میں تو ان سے بہت بہتر ہوں. یہ سیلف سیٹسفیکشن ہمارے ممبران یا پھر کوئی بھی مسلمان کے اندر یہ چیز صحیح نہیں ہے. یقیناً یہ ایک ہیومن نیچر ہے, مگر اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں کہتا ہے کہ جد و جہد کرو, کمپیٹ کرو, سابقون میں شامل ہو جاؤ. اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میری امت میں سے ہر جنریشن میں کچھ ایسے لوگ نکلیں گے جو سابقون میں ہوں گے, جو ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے والے اور سب کو پیچھے چھوڑ دینے والوں میں ہوں گے. جب ہم یہ حدیث کا ٹکڑا سنتے ہیں تو یہ ہمارے لیے انسپریشن ہو, یہ ہمارے لیے ایک کیا بولیں ایک گول ہو کہ میں ان سابقون میں شامل ہو جاؤں, میں ان سابقون میں شامل ہو جاؤں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ذکر کیا ہے. یہ اگر ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے, یہ انسپریشن ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے, تو پھر ہم بول سکتے ہیں کہ ہاں میں ان اللہ کے نبی کی اس حدیث کے اوپر عمل کر رہا ہوں کہ میں اس سابقون کے اندر شامل ہونے کی کوشش کر رہا ہوں. امام نووی کے بارے میں ہم جانتے ہیں, بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں, بڑے محدث حدیث کے اوپر اور فقہ کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں. آپ ان کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ بالکل کم عمر میں ان کا انتقال ہو گیا, 40 کے اندر ہی ان کا انتقال ہو گیا ہے, مگر اتنے بڑے اسکالر ہیں, ہم ان کی کتابوں سے آج بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اتنی کم عمر میں اتنا بڑا اچیومنٹ, یہ سیلف سیٹسفیکشن سے نہیں آتا. ہر دن آپ جب اٹھیں گے تو آپ کچھ 5 پوائنٹس کمائے ہیں تو پھر دوسرے دن 6 پوائنٹس کی طرف 10 پوائنٹس کی طرف آپ آگے بڑھتے جائیں. یہ جب ہمارے اندر اس بھوک یا پھر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے یہ جو تڑپ, یہ محبت پیدا نہیں ہوگی تو پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. سیلف سیٹسفیکشن سے ہمیشہ
بچ کر رہنا چاہیے، اس کو ہمارے اوپر کبھی حاوی ہونے نہ دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ہم جانتے ہیں کہ حضرت عمر کا جو اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہے وہ بالکل سورہ طٰہٰ کی بالکل شروعاتی آیتوں میں جب وہ سنتے ہیں اس کے بعد وہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور ان کے لیے ان کا سیلف سیٹسفیکشن یہ نہیں تھا کہ میں اسلام قبول کر لیا میں خاموش رہتا ہوں، انہوں نے نیکسٹ لیول کو گئے اور وہ عام مکہ کی گلیوں میں اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہو گیا۔ یہ ان کے لیے ایکسلنس تھا۔ ہمارے اندر دیکھیے کہ میرے لیے کیا ایکسلنس ہو سکتا ہے؟ کیا صرف میں فرض نمازیں ادا کر لینا میرے لیے ایکسلنس ہے، یا پھر اس سے آگے بڑھتے ہوئے کچھ کام کرنا میرے پاور میں، میرے کیپیسٹی میں ہے؟ اس کو آپ کو ڈھونڈنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر اسی کی بات کہتا ہے کہ اللہ کی مغفرت اور اس جنت کی طرف مشقت کرو، دوڑو، اس کی طرف رش کرو۔ جب فرگیونیس کی بات آتی ہے، جب ہم یہ پورے ایکسلنس کے کام کرنے اور ایکسلنس کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے ساتھ میں ایک ہمبل ایٹیٹیوڈ بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ہمبل یہ کہ میرے نیکیاں، میرے نیک اعمال، محترم ساتھیوں میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے لیے مطلب آپ پرسنل ہر انڈیویجول کی اپنی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے اس کیلکولیشن کے حساب سے آپ کو جج کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے لیے کیا ایکسلنس ہے۔ حضرت عمر کے لیے جو ایکسلنس تھا، آپ وہ پیمانہ دیکھیے پھر اور اپنے آپ کو جج کریے کہ میرے لیے کیا ایکسلنس ہو سکتا ہے، میں کس طرح سے اسلام کو ایمپاور کر سکتا ہوں، اسلام کے اوپر جب میں عمل کر رہا ہوں اور اسلام کو کس طرح سے میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں، اس سلسلے میں ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کنٹریبیوشن کے بارے میں جب میں بات کرتا ہوں تو ہر ایک کی اپنی ایک پرٹیکولر میدان ہو سکتا ہے، اپنا پرٹیکولر فیلڈ ہو سکتا ہے، تو اس کے اندر میں اس میدان کو سلیکٹ کروں اور پھر اس میدان کے اندر ایکسلنس حاصل کرنے کی کوشش اور جد و جہد کا ہی نام جیسے کہ وہ مشقت اور وہ رش جو اللہ تعالیٰ کی جنت کی طرف کرنا ہے وہ اسی کو کہتے ہیں۔ اور فرگیونیس کے سلسلے میں جو بات آ رہی تھی کہ اس کی طرف بھی ہم کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جب ہم اللہ تعالیٰ سے ملنے، اللہ تعالیٰ سے جب ہم قیامت کے روز جب ملاقات کریں گے تو ہمارے اندر وہ ہمارے اعمال کے ذریعے سے وہ ظاہر ہو کہ میں ہمبل ہوں اور میری یہ نیکیاں جنت کے عوض میں نہیں ملے گی مجھے، میں جو نیک اعمال کر رہا ہوں یہ مجھے جنت کے ساتھ سودا نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اگر رحم کرے گا، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ مرسیفل رہے گا تبھی مجھے جا کر جنت حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جب آپ کام کریں گے تو پھر آپ احسان کا درجہ اچیو کر سکتے ہیں۔ احسان کے سلسلے میں جب میں حضرت عمر کے بارے میں گفتگو کیا تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ بیان کرتا ہوں کہ جب حضرت ابو بکر جب اللہ کے نبی نے حبشہ ہجرت کرنے کا حکم دیا کہ کچھ لوگ جو ستائے جا رہے تھے مکہ کے اندر، تو ان کو کہا کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، تو اس میں حضرت ابو بکر نے بھی ایک کوشش کی تھی اور وہ مائگریٹ کرنے کے لیے شہر مکہ سے باہر نکلے۔ تو اس وقت انہیں ایک شخص ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر تم کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر ریپلائی کرتے ہیں کہ شہر مکہ کے لوگ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، مجھ پر زیادتی کر رہے ہیں اور مجھے رہنے نہیں دے رہے، تو میں اس شہر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو پھر اس ریپلائی میں جیسا کہ وہ شخص کہتے ہیں کہ تم جیسا شخص، اتنا پرہیزگار شخص اگر اس شہر کو چھوڑ کر چلا جائے تو پھر شہر میں کچھ باقی نہیں رہے، اور کہتے ہیں کہ میں آپ کو امان دیتا ہوں آپ واپس شہر میں آ جائیں۔ تو حضرت ابو بکر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ایک نان مسلم گواہی دیتا ہے یہ کیسا پیدا ہوا؟ یہ احسان کے معاملے سے پیدا ہوا۔ آپ ہر معاملے میں ایکسلنس حاصل کرنے کی کوشش کریں تو اس کا اظہار سوسائٹی میں بھی نظر آئے گا، اس کے ایفیکٹ سوسائٹی کے اندر بھی ریفلیکٹ ہوں گے۔ وہ ریفلیکشن ہم نے اس واقعے کے اندر جانا۔ آپ جب ایکسلنس حاصل کریں گے تو لوگ آپ کو جانیں گے، آپ کے ذریعے سے اسلام کو پہچانیں گے، اور پھر آپ کا جو مقصد ہے جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ ریفلیکشن جو میں نے ابھی اس آیت کے ذریعے سے آپ کے سامنے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ پرہیزگار لوگوں کی
نشانیوں میں سے کہ وہ مشقت کرتے ہیں جنت کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی فرگیونیس کی طرف۔ یہ اگر ہم کو کرنا ہے تو پھر یہ تمام اسٹیپس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ میں کنکلوڈ کرتے ہوئے پھر سے ریوائز کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پہلے کہتے ہیں کہ مشقت کرو جنت کی طرف، کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی جنت حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں احسان، ایکسلنس ہم کو حاصل کرنی ہے، اور پھر ہمارے اعمال کے اندر، ہمارے نیکیوں کے اندر وہ ہمبل ایٹیٹیوڈ بھی رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اگر معاف کرے گا تبھی جا کے ہمیں جنت مل سکے گی۔ اور یہ جب ہم احسان کے اعمال کریں گے تو پھر اس سے سوسائٹی کے اندر بھی ریفلیکشن پیدا ہوگا، اور سوسائٹی کے اندر آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں، جو دعوت دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر آسانی پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان پرہیزگار بندوں میں شامل فرمائے، اور اس آیت کے اوپر مزید غور و فکر کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔